السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ عموماً پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، اس میں ہم تمہید باندھتے ہیں، ابتدائیہ دیتے ہیں، لیکن آج کل جو حالات ہیں ہمارے ابتدائیہ میں بہت یکسانیت آ گئی ہے۔ روزانہ ایک ہی طرح کا ابتدائیہ، یہ کہنا کہ حالات بڑے خراب ہیں، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ ڈائریکٹلی پروگرام پہ آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب، اور چند صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تعارف کیا کروانا ہے۔ چند صاحب، پیپلز پارٹی، حکومتی جماعت، حکومت میں آپ کیا تعارف کروائیں آپ کا؟ میں پیپل پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، یہی میرا تعارف ہے۔ اور حکومت میں ہے؟ نہیں، میری جماعت حکومت میں ہے، میں پھر حکومت میں ہمارا یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم حکومت ہیں، وہ ہم نہیں ہیں۔ حکومت کون ہے؟ حکومت تو آپ کو بھی پتہ ہے اس ملک میں کیا کیا حکومت ہوتی ہے، اور اس وقت بظاہر وزیر اعظم پاکستان ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے اور ان کی حکومت ہے، اور ہم ان کے چھوٹے سے اتحادی ہیں۔ تو آج کل آپ کی جماعت کے لوگوں کا مزاج، گفتگو تھوڑا اکھڑا اکھڑا لگ رہا ہے۔ نہیں، اصل میں وزیر اعظم کی جماعت کے حوالے سے نہیں، اصل میں آپ دانشوروں کو اور صحافیوں کو یہ پرابلم ہے کہ آپ کی پارٹی کو آپ نے ہر وقت ہٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی ایک پنچنگ بیگ ہے اس ملک میں پچھلے 40 سالوں سے۔ یہ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، صحیح نہیں، میں آپ کی کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ نے مجھے حکومت بنایا تو میں آپ کو، آپ کی جو کلاس ہے میں اس کی بات کرتا ہوں۔ صحیح۔ تو وہ اس ملک میں اگر آئین بنایا تو کہتے ہیں چھوڑے جی آئین کو چھوڑے، ہم کے پیپل پارٹی نے بنایا، ایٹامک بام بنایا تو پیپل پارٹی چھوڑے جی، بام کو بھی چھوڑے، آگے چلیں، آئین 18ویں چھوڑے جی، ترمیم کو بھی چھوڑے، ہر چیز کو چھوڑتے چھوڑتے جو بھی اچھی چیز آپ نے جو آئین بنایا، آپ آئین کی خالق جماعت ہیں، 2023، آپ سمجھتے ہیں کہ اس آئین پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ ریاست کے لیے خطرناک ہو رہا ہے، تقریباً ہو رہا ہے، تقریباً ہو رہا ہے۔ جو آئین آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، آغاز کے آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، ٹرانزیشنل فیز ہے۔ کہتے ہیں آپ یہ کہیں کہ 100% ہو رہا ہے، میں پاکستان کا شہری، میں بتا عیسیٰ نقوی، میں یہ آزادی رکھتا ہوں کہ میں کس سے پولیٹیکلی ایسوسیٹ کروں۔ نہیں، آپ بالکل نہیں رکھتے، یہ نہیں ہے۔ اس میں کہہ رہا ہوں آئیڈیل نہیں ہے ماحول۔ یہ میں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی فن لینڈ کی طرح دنیا کا بہترین یا نیوزی لینڈ کی طرح جہاں ہر بندہ خوشحال ہے یا خوش ہے یا شخصی آزادی ہے۔ آزادی نہیں ہے، لیکن اس آزادی لینے کے لیے سب سے بڑی قربانی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے۔ اور آزادی کس نے دینی ہے؟ آزادی پولیٹیشنز نے دینی ہے۔ پولیٹیشن نے آزادی لینی ہے، حکومتی جو ان کا طرز حکومت ہے اس کے ذریعے اداروں میں اپنے آئین کا پابند کرتے ہوئے آزادی لے کے دینی ہے اپنے شہری کو۔ اب شہری آزادی تو ضروری ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن کس جماعت کی ہے۔ اگر آپ 77 سے لے لیں یا 70 سے، تو پاکستان پیپل پارٹی سے لمبا عرصہ تو کسی نے سٹرگل نہیں کی، لمبا عرصہ تو کسی نے مار نہیں کھائی۔ 2 سال آپ نے بی بی کو شہید بھی کیا، تو بی بی تو 5 سال وزیر اعظم رہی ہے 2 ٹینور میں۔ اس کو ایک دفعہ کسی نے 5 سال بھی نہیں پورے کرنے دیے، اور اسی کے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ 3 اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں شہید بی بی کے چارٹر آف ڈیموکریسی۔ چند صاحب، فرق یہ ہے کہ اتنا عرصہ آپ نے سٹرگل کی، اور آپ کی سٹرگل جو ہے وہ تاریخ میں رقم ہے، موجود ہے، اس کو ایکنالج کرتے ہیں لوگ، لیکن جس جماعت کے خلاف آپ کی سیاست تھی، آپ آج اس کے ساتھ بیٹھے۔ دیکھیں، ہماری ایک سوچ کے خلاف سیاست، اس کے صرف اتحادی ہیں، اس کے سہولت کار ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں۔ میں ایک سوچ تھی جس سوچ کا نام تھا ضیاء الحق کی باقیات کی سوچ تھی، اس کے خلاف ہماری جدوجہد تھی، آمریت کے خلاف ہماری جدوجہد تھی، خواہ ضیاء الحق کی آمریت ہو، خواہ مشرف کی آمریت ہو، ہم نے جدوجہد کی ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ ہیں جو اسی سوچ کے ساتھ چلتے تھے، آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ خود ڈیموکریٹک سوچ کی طرف آ رہے ہیں، جمہوریت کرتے ہیں، حبیب جالب کی نظمیں پڑھتے ہیں، غالب کو یاد کرتے ہیں، فیض احمد فیض کو، وہ تو آج کل جماعت اسلامی میں پڑھتی ہے۔ میں حافظ نعیم صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ پڑھ رہے تھے اس۔ تو پھر اگر جماعت اسلامی کو آپ معاف کر دیتے ہیں تو اس لیے چھوٹی موٹی دیکھیں، اسے دیکھنا ہے کہ آگے ہم نے کیسے چلنا ہے۔ اگر ہم اس ایک چیز پہ کھڑے رہے، یہ ملک کھڑا رہے کہ اس جماعت نے اتنی قربانیاں دی اور اس جماعت نے اب یہ کیا کرے، اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آئینی فریم ورک میں رہتے ہوئے سب سے اچھا رول پیپلز پارٹی کے یہ آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا۔ اس لحاظ سے
نہ ہم کسی کو دہشت گرد قرار دینے کی کبھی حمایت کریں گے. اسپیسیفکس پہ آتے ہیں ہم. آپ نے مجھے آغاز میں کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کو پنچنگ بیگ بنا لیتے ہیں. آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے, پروڈیوسر صاحب یہ کنڈی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ ذرا اس کا کلپ ذرا چلائیں. ضرور چاہتے ہیں لیکن ہم اسلامی جمہوری اتحاد والا الیکشن بھی نہیں چاہتے. ہم 1988 میں یہ بھی اس طرح کا بھی الیکشن نہیں چاہتے کہ شہید بی بی کو مرکز دے دیا جائے اور صوبہ نہ دیا جائے. ایسا الیکشن بھی ہم نہیں چاہتا کہ آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم اتنی میجارٹی لینا چاہتے ہیں اور پھر ہم کسی کو ہتھ کڑیاں لگا کر نہیں, ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھول کر الیکشن چاہتے ہیں. دوسرا بھی چلائیں جو پریس کانفرنس میں کر رہے تھے بات. ہمارے ٹاؤن میں جب وہ دفتر بناتے ہیں یا بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں یا لاہور اپنے ورکروں کے گھروں میں جاتے ہیں تو یقیناً مروڑ تو بہت سارے لوگوں کو اٹھتے ہیں, لیکن اس کا اب حل کوئی نہیں ہے. تو اب قیادت ہے, جب قیادت ورکر کے پاس جائے گی تو انشاءاللہ وہ دوریاں ختم ہوں گی. لیکن میرے خیال میں یہ تخت لاہور کی جنگ ہی ہے, تو اس جنگ کے ہم حصے دار ہیں, ہم اپنا حصہ لیں گے. لوگ لبرٹی میں جلسہ بھی نہیں کر سکتے, لبرٹی کا چوک بھی نہیں بھر سکتے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو جب لوگ لبرٹی میں جلسہ بھی نہ کر سکیں تو لڑائی ان کی اپنی اور ہی اور شی کی ہے, ہمارے بینرز کی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بڑھا دیتا ہوں بات یا ہم بڑھا دیتے ہیں, آپ کر رہے ہیں بات دیکھیں کس کے متعلق کر رہے ہیں؟ لبرٹی میں پہلے سب کو پتہ ہے, لبرٹی میں جلسہ کون نہیں سب کو پتہ ہے کہ کس میں کر رہے ہیں. لبرٹی میں جلسہ مریم نواز کا نہیں ہوا کامیاب جلسہ, جس طرح پہلے ہوتے تھے لاہور میں جلسے. آپ یقیناً وہ لاہور میں کمزور ہیں پہلے سے, تو کبھی بھی پارٹی لاہور میں کلین سویپ کرتی تھی, پھر اس کی جگہ مسلم لیگ نواز نے لے لی. پھر 2002 میں آپ نے دیکھا اسی شہر سے کاف لیگ نے بڑی نشستیں جیتی, پیپلز پارٹی نے پھر جیتی. لیکن پیپلز پارٹی کو بڑے بائی ڈیزائن بڑی محنت کر کے لاہور سے فارغ کیا گیا, اور وہ سوچ آج بھی موجود ہے. ہم وہی اپنی سپیس واپس لینا چاہتے ہیں, وہی پسا ہوا طبقہ, کمزور طبقہ, وہ ملازمین پیشہ, وہ مزدور, وہ ریڑھی والا جو میجارٹی اس ملک میں پسا ہوا طبقہ ہے, اس کے پاس آج بھی میں سمجھتا ہوں, میں ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی ان کے پاس ایک ہی جماعت ہے جس کا نام ہے پیپلز پارٹی, جس کو وہ مل لیتے ہیں, جس کے ساتھ لڑ لیتے ہیں, جس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. باقی تو سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں. یہ مروڑ کس کو اٹھتے ہیں؟ زرداری صاحب جو بھی یار ہمارے سیاسی مخالفین ہو گئے, جن سے ہماری جو نہیں چاہتے کہ نون پیپلز پارٹی لاہور میں اس طرح ورک کرے یا اس طرح دوبارہ واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جائے لاہور میں, تو ان کو یقیناً سیاسی مخالفین کو مروڑ اٹھنے ہوتے ہیں. جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے بنیادی طور پہ جو اس وقت حکومت میں ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ ڈیوائیڈ کر لیں, سندھ تم رکھ لو, پنجاب ہم رکھ لیں, کے پی فلاں کو دے دیں. میں بتاؤں یہ نہیں, یا تو آپ اگر آپ کو رائٹ ٹو پالیٹکس نہیں دیا جا رہا لاہور میں, پنجاب میں آپ کو کھل کے حکومت میں بیٹھے ہونے کے باوجود, اس کا مطلب یہ کہ بانٹ لیں. میں عیسیٰ ایک تاریخی بات کرتا ہوں. تاریخی طور پہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کٹ ٹو سائز کیا گیا ہمیشہ. چائنا کٹنگ کی پولیٹیکل چائنا کٹنگ جو تھی نا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی, بڑے بڑے اتحاد بنائے گئے, اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی تھی, اس کو میڈیا ٹائکون کی, اس کو بیوروکریسی کی, جوڈیشری کی, سرمایہ داروں کی. سرمایہ داروں کو ڈرایا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی نیشنلائزیشن کرتی ہے تو آپ کو کھا جائے گی, آپ کے وہ ہو جائے گا. ایک کہا گیا جو بھٹو صاحب کا نیشنلائزیشن کو اس کو سامنے رکھ کے پنجاب کا تاجر کو اس وقت زمانے میں خبریں اخبار پڑھائی جاتی تھی نا, تو اور نوائے وقت, اور جو وہ تھا آپ کو یاد ہے, آپ اور میں تو چھوٹے تھے اس وقت, یہ شاید ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی باتیں کچھ, لیکن کچھ پڑھے ہیں. تو وہ کیا تھا, نظام مصطفیٰ کی تحریک دیکھیں, کافروں کی جماعت پیپلز پارٹی کو کہا جاتا تھا, کہا گیا. پھر بی بی شہید کے خلاف کیسے کیسے پراپوگنڈے کیے گئے, پھر لوگ جیلیں, ہتھکڑیاں, لال قلعے, شاہی قلعے, کیا کام نہیں, کوڑے سریام. تو آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. نہیں, وہ سوچ تھی, وہ سوچ ختم ہو گئی. آپ اگر یہ کہیں کہ آج اس سوچ کو مسلم لیگ کے 80% لوگ سپورٹ نہیں کرتے, پی ٹی آئی کے بھی 80%, 50% سے زیادہ لوگ اس سوچ کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ نے کہا میں کہتا ہوں جماعت اسلامی اگر حبیب جالب کو پڑھنا شروع ہو گئی ہے, مولانا فضل الرحمان آج کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اس وقت بھٹو کے خلاف جو شہید بھٹو کے خلاف تحریک چلی تھی اس میں ساری جو باتیں تھیں آپ کو پتہ ہی ہے. آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی چائنا کٹنگ,
पंजाब होती में रही। होती रही KPK में और पंजाब अभी में। इस वक्त पीटीआई की भी चाइना कटिंग हो रही है। देखिए ये अभी थोड़ा सा मैं आपको 2 महीने बाद बताऊंगा ये बात, इसलिए कि हो सकता है ये सामने चीज आएगी कि किसको जबर के तहत सियासत छुड़वाई गई और कौन किसकी कमजोरियां थी जो खुद छोड़ गया। ये इस चीज की थोड़ी सी वजाहत जरूरी है। अभी जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ी है, एक बंदे ने भी अभी तक नहीं कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर है और मैं इसलिए छोड़ रहा हूं। अपनी जबान से किसी ने कहा, आपको पता है मेरी बात सुने, तासर है, तासर दिया जा रहा है कि पीटीआई चेयरमैन कह रहे हैं कि बिजनेस में, लेकिन उनके साथ ये लोग पहले शामिल किसने किए थे? जो लोग उनके साथ शामिल ही उस रास्ते से फैज़याब होके हुए थे, जो जिस रास्ते से आया था उसने उसी रास्ते से वापस जाना होता है। अगर मैं पीटीआई में गया था, अगर मैं फैज़याब होके गया होता तो मैंने वापस भी फैजाबाद चौक से ही आना था। जो फैजाबाद से होके जाता है वो फैजाबाद के इंटरचेंज से वापस जाता है। तो ये सारे फैजाबाद इंटरचेंज से होके आए थे। हमाद अजहर मेजॉरिटी लोग, मैं आपको बता दूं, ये फैजाबाद बाईपास मारगला रोड से कम आए थे लोग। मौशी सूरत हाल, ये मेजॉरिटी फैजाबाद बाईपास की तरफ से आए थे। मौशी सूरत हाल ये आप मेरे इस बात का मुझे जो आप ये महसूस करते हैं कि उस वक्त ये आए थे, आपकी क्या आप भी आए थे? आप बताएं, आप नहीं, मैंने तो कह दिया, आप इसे कैसे कि नहीं करते। आप कैसे आए थे? मैं तो अपना पॉलिटिकली मेरी गलती थी, मेरी एक सोच थी। मैं इस मुल्क में मैं शायद समझता था कि खान साहब तब्दीली लाएंगे, खान साहब नौजवानों को हिस्सा देंगे। हमारे दोस्त नूर आलम खान कैसे आए थे? नूर आलम भी किसी के कहने पे नहीं आए थे, अपनी सोच से आए थे। तो ऐसे भी लोग थे? नहीं तो थे, तो फिर वापस हम चले गए। तो आप लोग कैसे गए? मैं तो नूर खान साहब के इक़्तिदार में उन्होंने मुझे कहा आप मेरी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। कैबिनेट में कहा उन्होंने, बड़ी कैबिनेट में, जो मेरी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता वो रिजाइन कर दे। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, ये डेमोक्रेटिक वे है। खान साहब ने कहा जो बुज़दार की तारीफ नहीं करता, जिसको हज़ारा के इशू पे इख्तलाफ है, जिसको मेरी पॉलिसी पे इख्तलाफ है, जस्टिस फयाजी साहब। आपको भी लगता है अलीम खान को होना चाहिए था पंजाब का चीफ मिनिस्टर? बुज़दार देखिए मैं जो पीटीआई के लोग थे ना जी, जो उस वक्त कोई भी बन जाता बुज़दार साहब से बेहतर होता, लेकिन खान साहब मरकज़ में बैठ के आज़म खान के ज़रिए सूबा चलाते थे, खुद चलाते थे मरकज़ में बैठ के सूबा। बुज़दार बेचारा तो एम फर्जी नाम का चीफ मिनिस्टर था, फर्जी चीफ मिनिस्टर था, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, और ये इनके ज़रिए मुल्क सूबा चलता था वफाक में बैठ के। नहीं, ये एक तासर ये भी है ना कि वो उस क्लास से नहीं है। किस क्लास? वो क्लास जो जिसको हम समझते हैं कि गुलाम जिसका राइट टू रूल होता है। हैदर वाई भी उस क्लास से नहीं था। मंजूर भट्टू भी एक आम आदमी, आम घराने से उठ के ऊपर जिला काउंसिल का मेंबर से ऊपर आया था। तो बहुत सी मिनिस्टर आए हैं आम तरीके से भी। आरफ नकई किस क्लास का था? आरफ नकई भी आम आदमी था। मियां अफजल याद बनाया। 9 मई के वाकयात हुए चंद साहब। 9 मई के वाकयात के बाद ज़ाहिर है कि जलाओ घेराव तोड़ फोड़ हुआ, जो हमें सामने नज़र आता है, स्क्रीन्स पे नज़र आता है, वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, यकीनन सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद होगी। वो लोग नज़र आते हैं ये करते, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं, है ना। फिर एक कार्रवाई और हो रही है, आपके ट्विटर पे भी हमें नज़र आती है कि आप उसके ऊपर बात करते हैं कि फ़लाँ के घर में जाके तोड़ फोड़ करना, फ़लाँ का कारोबार बंद करवाना। देखिए जिन्होंने 9 मई के वाकयात में जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ की है, अदल का तकाजा है कि जिन लोगों ने उनको उकसाया था उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वर्करों से पहले वर्कर को तो आप मोटिवेट करते हैं, हक और बातिल की लड़ाई आपने बना दी, हुसैनियत यजीदियत के खुतबे दिए, आपने ये भी कहा कि हजूर की तरह जिस तरह मैसेज देता, मैं भी आज एक मैसेज लेके आया हूँ। बड़े बड़ी इस्लामिक टच दिए गए, सादा लोगों को वर्गलाया गया, पॉलिटिकल लोगों को मोटिवेट किया गया। ऐसे तरीके से एक आप मुझे बताएं कितने मैच्योर लोग इन चीज़ों में आगे आए हैं। जो लोग पॉलिटिक्स को समझते थे, जो लोग चीज़ें समझते थे, वो तो नहीं गए इन चीज़ों में। जो नौजवान बेचारा जिसको पॉलिटिक्स का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ सोशल मीडिया था या इनकी तकारीर थी पिछले 5-7 सालों की, तो जिन्होंने उकसाया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो वर्कर जिन्होंने जलाओ गिराव किया, जिनकी फुटेज है, मैं समझता हूँ अदल होना चाहिए, बेगुनाह ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और कई मासूम बच्चे हैं जो टीनेजर हैं,
ان کے ساتھ وہ پنشمنٹ کی بھی 3 تھیوریز ہوتی ہیں نا, ایک ریفارمیٹو, ایک ایکسٹریم ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ریفارمیٹو تھیوری آف پنشمنٹ کے تحت اصلاح, قانون اصلاح سزا جو ہوتا ہے نا, اس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ نرمی برتی جائے تو یہ اس ریاست کے لیے, سسٹم کے لیے بہتر ہوگا, عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. حماد اظہر صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ ان کی کوئی سٹیل مل ہے جس کو بند کر دیا, سیل کر دیا. ظاہر ہے کہ آپ حکومت میں ہیں نا, آپ میں نے آج پڑھا ہے کہ نقشہ پاس نہیں ہوا تھا ان کا. وہ 26 سال پرانی بات ہے. تو 26 سال پرانے بھی نقشہ تو پاس کروانا پڑتا ہے نا. ابھی دیکھیں فرق اس کو اس کے بعد وضاحت کر دیں کہ نقشہ پاس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ مجھے نہیں پتا, میرا سوال کچھ اور میں نے ٹویٹر پہ پڑھا ہے. دیکھیں میرا سوال کچھ اور ہے. ہم بڑے دلچسپ قسم کے شہر میں رہتے ہیں. یہاں سے چند کلومیٹر دور ایک جگہ ہے راجہ بازار. وہاں پر ایک غریب مسکین ہتھ ریڑھی کھینچتا ہے نا پورا دن, اس کا پہیہ گھومتا ہے تو اس کی زندگی کا پہیہ چلتا ہے. وہ بھاگ رہا ہے پورا دن 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے. پھر یہاں سے 1-1.5 کلومیٹر دور ہے شالیمار کرکٹ گراؤنڈ, ادھر بھی بھاگ رہے ہیں لوگ 2 وقت کی روٹی ہضم کرنے کے لیے. فرق اسے نہیں پڑ رہا. حماد اظہر کی سٹیل مل سیل ہونے سے حماد اظہر کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کچھ لوگ ہیں جن کا کاروبار بھی تو وابستہ ہوگا نا اس سے. میں کہتا ہوں کہ حماد اظہر کے خلاف کارروائی کریں اگر کوئی چیز ہے. تھوڑا سا فرق ہے. حماد اظہر ہو یا کوئی بھی ہو, بالکل غلط کر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اس کو, میرے جیسا بندہ پولیٹیکل, میں تو ورکر کی بات, مثلا فار ایگزامپل میں اس کو سمپلیفائی, لیکن جو لوگ کل کو شاہد خاقان عباسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے, آپ ایئر بلو بند کر دیں, کوئی 3000 4000 5000 بندہ اگر اس کا روزگار اس سے وابستہ ہے, میں کہتا ہوں شاہد خاقان عباسی کو کتنا فرق پڑ جائے. میں کہتا ہوں بالکل کسی کو, میں سمجھتا ہوں عدل کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے کوئی کارروائی ہونی چاہیے, وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو. لیکن ایک جو ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں جی ایک پارٹی کے ساتھ, یہ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. اس لیے میں نہیں کرتا کہ بلوچستان میں بھی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, فاٹا میں بھی ہوئی ہیں زیادتیاں, وہاں بھی کاروبار لوگوں کے تباہ ہوئے ہیں. یہ جو آج بھاشن دے رہے ہیں بڑا کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے لوگ, انہوں نے کتنوں کی تقریریں ہیں بلوچستان میں کھڑے ہو کے. پھر یہ تو جی ٹی روڈ فنامنا, بات سنیں, یہ ملک صرف لاہور سے لے کے اسلام آباد تک یہ ملک نہیں ہے. مسئلہ تو اب یہی ہے نا. دیکھیں پھر یہ کہ نا ہر ٹی وی پہ آپ مثال نہیں دیتے ہیں. ابھی کے پی کے کا کلچر تو کسی کے گھر میں پولیس داخل نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی یہ نہیں, تو ان کا کلچر نہیں داخل ہوئی تو کسی نے کہا ہے, کوئی تنقید کی ہے, کسی کا کاروبار تباہ وہاں پہ ہوا تو بتائیں مجھے. اب لیکن میری بات سنیں, اس ملک میں ایم کیو ایم کے جب آپریشن ہوا اس میں بھی لوگوں کے خلاف زیادتی ہوئی, لوگوں سے زیادتی ہوئی. سندھ میں جو آپریشن رورل میں ہوا, پیپل پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی. میں کہتا ہوں ایک سوچ ہے, اگر میں آج بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ عدل ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ, تو مجھے بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی عدل کی ڈیمانڈ ہی کرنی چاہیے. اور اگر میں حکومت میں بیٹھا ہوں یا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں تو مجھے ان کے لیے بھی بولنا چاہیے. اس سے بڑی منافقت کیا ہے کہ میں جی ٹی روڈ کے لیے بولوں اور باقی ملک کے لیے میں نہ بولوں. میں جب فیض یاب ہو رہا ہوں, جب 1 پیج پہ ہوں تو میں ٹھاٹے ماروں اس وقت کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم نے اگلے 10 سال بھی ہماری اپنی حکومت ہوگی, میڈیا ہمارا, آئی ایس آئی چیف ہمارا. اس سے بڑی منافقت کیا ہے یار؟ 35 تک کے پلان نہیں, مجھے یہ بتائیں نا کس سے بڑی منافقت کیا ہے؟ 35 تک کے پلان تو آپ بھی دے رہے ہیں. نہیں, کوئی پلان نہیں کسی کا, کوئی پلان نہیں. وہ پلان تو میں نے آنکھوں سے سنا ہے اور دیکھا ہے. اب مجھے یہ بتا دے, آپ ڈھونڈ لے کون ملک چلا رہا تھا اس وقت. 4 بندے 5 بندے ملک چلا رہے تھے. یہ جو آج تقریریں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کیبنٹ کا ایک بندہ بلا لو, پی ٹی آئی کی کیبنٹ کا, میری بات سنو, وہ غلط کر رہے ہیں, آپ نے اسٹوڈیو میں بلا لو, میں آ جاتا ہوں, میں ڈیٹ کے حساب سے بولوں گا کہ فلاں کیبنٹ کی میٹنگ میں, میری بات سنیں, فلاں کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی, آپ نے سٹینڈ لیا, اور ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ آپ بند گلی میں جا رہے ہیں, آپ بند گلی میں جا رہے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں, وہ غلط کر پولیٹیکل ڈائلاگ کریں. 4 لوگ اگر کر رہے تھے, ٹریننگ ہی نہیں تھی یار, 4 لوگ کر رہے تھے, غلط کر رہے تھے. یہ بھائی جان یہ شارٹ کٹ والے لوگ تھے, میجورٹی ایک کے خلاف جو بچ جائے گا نا, ان میں سے ایک زیر عتاب ہے. آپ سٹرگل کر رہے ہیں, جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں, ان میں سے ایک زیر عتاب ہے. چند صاحب کون؟ عمران خان. آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 لوگ کر رہے تھے, کیا ان میں خان صاحب بھی نہیں تھے؟ جی, خان صاحب تو پرائم خان صاحب تھے نا, تھے نا. ایک بندہ ان میں سے اب زیر عتاب ہے, باقی 3. تو میں تو کہتا ہوں باقی کو بھی ہونا چاہیے.
हुकूमत आपकी, मैं कहता हूं ब्यूरोक्रेसी को, उस जर्नल्स को, सबको होना चाहिए। ये गलत बात है, अगर अकेला खान के साथ होगा तो ये गलत है। मैं तो कहता हूं इस बात पे ओपन कहता हूं, ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद ओपन कहता हूं। ये ब्रेक कौन के सी बाद बात, ये अदल का तकाजा ही है। ब्रेक के बाद फिक्स पे बात होगी। ये हुकूमत आप चलाते रहे, मैं नाम लेके कह देता हूं, ये कौन सी बात। एक मिनट के बाद वापस आ रहे हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, मुल्की सूरत हाल पर बातचीत जारी है। चंद साहब 1.25 साल हो गया तकरीबन हुकूमत में, मुतमईन है? देखिए यार, इस मुल्क में अगर आप ये कहें ना कि जमहूरियत आइडियल है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है, या हम आइडियल की मुतमिन तो बंदा होता है जो आइडियलिस्टिक चीज़ें हों। अभी हम ट्रांजिशनल फेज में हैं, मुतमिन हम कैसे हो सकते हैं जब लोग भूख से मर रहे हों, जब सिर्फ एक जरिया हो बेनज़ीर कार्ड सिर्फ गरीब आदमी तक पहुंचाने की कोई चीज़ इस मुल्क में, और अल्लाह के फजल करम से वो भी पीपल्स पार्टी ने दी है। उसके अलावा कोई आपके पास चैनल ही नहीं है आम आदमी को सब्सिडी पहुंचाने का। सब्सिडी भी सेठ खा जाता है, अमीर आदमी खा जाता है। मारे जा रहे थे, वो तो सेंटर्स पे ज्यादती हो जाती है ना, हमारे सिस्टम में खराबियां, उसमें रिफॉर्म्स हो। पुलिस वालों के, आपको पता है हमारी ट्रेनिंग जैसी है पुलिस की, वो फॉल्ट है, हमारी सोसाइटी में फॉल्ट है। लेकिन देखिए वहां मुतमिन, मैं तो नहीं मुतमिन हो सकता, आपको भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। इसहाक डार साहब ने हक अदा किया, ठीक कर रहे हैं काम। देखिए जी, जो बेस्ट लॉट है उनमें से नून लीग के पास बेस्ट ऑप्शन तो इसहाक डार साहब ही हैं, और कौन से। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अभी जब हुकूमत खत्म होगी तो फिर उनको जज करेंगे, लोग भी जज करेंगे, हम भी करेंगे। चंद साहब, आप लोगों ने जिस वक्त जैसे हालात छोड़ के गए थे, देखें जैसे हालात देखे ना पिछले, खान साहब जिस वक्त सैफर लहरा रहे थे ना और कह रहे थे कि साजिश हो रही है, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ओनरशिप ली थी कि ये साजिश किसी और ने नहीं, हमने की है। बिल्कुल कहा था, हमने तुम्हारी हुकूमत बिल्कुल आईनी तरीके से। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ, ये भी कहते हैं साजिश आईनी तरीके से हुई। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली मतलब ये था कि साजिश नहीं थी, कहा था कि हमने ये आईनी तरीके से आपको हटाया है। देखें, अब आपने लोगों को समझा देना। हाँ, मैं समझा देता हूँ। वो ये कह रहे थे, जरदारी साहब ये कह रहे थे, पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि खान साहब आपके खिलाफ किसी और ने साजिश नहीं की, हमने आपको हटाया। और जाहिर है कि आप लोग इकट्ठे हुए, आपने हटा दिया। उससे पहले आप मार्च कर रहे थे, लॉन्ग मार्च चल रहा था, गुर्बत के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से। खान साहब के दौर में हालात बुरे थे, सबको मालूम है, हमें भी मालूम है, हम उस पर बात करते थे, मैं आपसे बात करता था, हम आपसे यही सवाल करते थे। लेकिन 1.25 साल के वक्त के दौरान जो कुछ आपके दौरे हुकूमत में हो गया, आपको अंदाजा है कि लोगों की क्या सोच है? देखें, यकीनन लोगों के लिए मुश्किल, वो वजूहात वो नहीं, वो जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशो, छोड़ दें आप, टेक्निकलिटीज को छोड़ दें। कौन से इदारे की रिफॉर्म्स पीटीआई करके गई थी जो इस दौर में रिफॉर्म्स रुक गई हैं? मुझे एक ऐसी रिफॉर्म्स बता दें, वो बिल्कुल हुकूमत को आपको ब्लेम करना चाहिए कि ये रिफॉर्म्स बेहतर जा रही थी, ये हम शुरू करके गए थे, ट्रैक पे डाल के गए थे, लोकल गवर्नमेंट से लेके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक। आप लोगों ने आने की अपने वजह, क्योंकि ये सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहना शुरू किया कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, हम बचाने आए हैं। दो चीजें हैं, पैनिक क्रिएट हुआ, हुकूमतों का काम नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक और, आपको भी पता है पीटीआई के एमएनएज मेजॉरिटी खान साहब से नाराज थे। मैं क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करता था, मैं खान साहब कहता था कि इन पॉलिटिकल लोगों से मिला करें, इनको एंगेज करें। एमएनएज खुद इस अपोजिशन को कहते थे कि यार प्लीज अदम एतमाद लाएं, प्लीज अदम एतमाद लाएं, जो आईनी तरीका था। एमएनएज कहते थे पीटीआई के, अभी मुस्लिम लीग वगैरह या पीपल्स पार्टी तैयार नहीं थी। आपको भी पता है उन लोगों का, वो लोग 30-40 लोग थे, उनमें से बहुत सारे अभी भी बैठे हैं असेंबली में, बहुत सारे फिर खान साहब के साथ चले गए, जो खान साहब से आवाजार थे, जिस तरह मेजर तैयार सादक साहब थे, जिस तरह फखर इमाम साहब को इतने खुश नहीं थे, और बहुत सारे लोग जिनकी प्रॉपर, सरवर खान साहब मिनिस्टर थे, उनके सेक्रेटरी कोई और लगाता था। मैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोगों को, ऐसे जो आज भी खान साहब के साथ हैं, लेकिन वो उनको उस दौर में बिल्कुल कार्नर किया गया था, थे ऐसे लोग। और लोग बैठ के बातें भी करते थे, जब पॉलिटिकल क्लास आपस में लॉबीज में या महफिलों में बैठते हैं तो बातें भी करते थे, मीटिंग्स भी होती थी, तो वो तैयारी तो हो गई थी। अपोजिशन को बिन बनाया, जब बैसाखियाँ हटती गई उनके रिजीम से, उनके सिस्टम से, बैसाखियाँ हटती गई तो गिरना ही था उस निज़ाम ने, धड़ाम से गिरना था। चंद साहब, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन होने चाहिए, इंशाल्लाह होगा इलेक्शन, होने हम लड़ेंगे इलेक्शन, होने चाहिए। नहीं देखिए, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ भाई,
हुकूमत मुझे आईनी मुद्दत है एक, हाँ और उस आईनी मुद्दत के तहत अक्टूबर या नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन होने हैं। 2 महीने बाद असेंबली डिज़ाल्व होने के बाद हो या 3 महीने का, ये अभी हुकूमत ने फैसला करना है कि वो असेंबली पहले डिज़ाल्व करेंगे तो 3 महीने, अगर टाइम पूरा करोगे तो 2 महीने। तो ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के नतीजे में ज़ाहिर है कि हम ये ढूंढ रहे हैं ना कि एक स्टेबिलिटी आ जाए, इस्तेहकाम आ जाए, कार्य सरकार चलने लगे, लोगों को ट्रस्ट हो, बिजनेस करें, सरमायाकारी आए, आ जाएगी। मेरे ख्याल में 2 काम अगर हो जाए इस मुल्क में, एक एनर्जी सस्ती हो जाए और एक सूद सिंगल डिजिट में आ जाए, यानी कि 10% से नीचे आ जाए, इसमें ये मईशत का पहिया चल पड़ेगा। एग्रो बेस ज़री आलात सस्ते हो जाएं, किसान को आप पानी देना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी गवर्नेंस का इशू है, आप किसान को खुशहाल थोड़ा सा कर दें। जो उसकी सब्सिडी सेठ जरदारी साहब ने कहा था कि जो उसकी सब्सिडी सेठ खा रहा है, जब वो जेल में थे उन्होंने मईशत के ऊपर किताबें पढ़ी और उनको पता है कि कैसे करना। 100 अरब डॉलर जरदारी साहब में बिल्कुल एबिलिटी है, वो मईशत ठीक कर सकते हैं। 8 से 13 तक क्यों नहीं की? मेरी उन्होंने कोशिश की, किसने रोका? मैं आप में ये बताएं, 8 से 13 जब मुशर्रफ के दौर में हुकूमत मिली थी पीपल पार्टी को, 8 से 13 किसने रोका? मैं आप बता देता हूँ। फॉरेन रेमिटेंस रोकने में तो इफ्तिखार चौधरी और उसका माफिया सारा शामिल था। और कौन था उसमें पीछे? उसमें बहुत सारे लोग थे, आपको पता ही है। सियासी जमात कौन सी थी? चलें और कुछ नहीं बता सकते। ये जो इफ्तिखार चौधरी के रिश्तेदार थे, ये जो इफ्तिखार चौधरी की सोच के साथ चलने वाले लोग थे, जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? मियाँ साहब गए थे। इफ्तिखार चौधरी की तहरीक के पीछे कियानी साहब का फार्मूला था, और कियानी साहब और जनरल पाशा साहब थे। पाशा साहब उसी वक्त खान साहब को तैयारी करने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी थी, ईंट रख दी थी, इस्तेमाल मुस्लिम लीग हो गई, चार्टर डेमोक्रेसी से बिट्रे हो गया थोड़ा सा। क्या इस बात का की यकीन दहानी आप करा सकते हैं कि दोबारा वो नहीं होगा? देखें, अगर होगा तो ये रियासत के साथ खलवाड़ का अब इंतहा होने जा रही है। अगर होगा तो ये मुल्क खुदा ना खासा पंजाब, इसके जितने तजर्बात और ज्यादा तजर्बात होंगे ना, तो फिर ये रियासत कामयाब नहीं होगी। पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन 3 जमातों में आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर मुझे बताइए कि कौन सबसे पॉपुलर है? देखिए, इस वक्त पॉपुलर का पैमाना नहीं आप जांच सकते, इसलिए कि अभी माहौल सामने खुल के आ ही नहीं रहा। चीज़ें बिल्कुल दबी हुई हैं, पिक्चर से गायब हैं, सियासत सही हो नहीं रही खुल के। जो लीग पॉपुलर है, जो ही इलेक्शन, मुस्लिम लीग नवाज पॉपुलर है। देखिए, किसी जमात की पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा सकते कि देखिए, कहने को आप कहेंगे जी खान साहब पॉपुलर है, अब कितने लोग खान साहब की तारीख पे आते हैं? मैं तो नहीं कह रहा, मैं आपसे अब नून लीग अगर कहे कि हम हुकूमत में और हम बड़े पॉपुलर है, सिंगल मेजॉरिटी में है, तो उनके भी जलसे को कामयाब। पीपल पार्टी में हम कहें कि हम जी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो ये भी गलत है। अभी ये महीने 1.5 महीने बाद आप जब इलेक्शन का तबल बजेगा, पीपल पार्टी की क़यादत 26 सालों बाद पंजाब में दाखिल हुई है, 26 से 27 साल बाद। बीबी के एग्जाइल से डेट नोट कर लो। बीबी के जलसों में आपने पिंडी में बीबी को मार दिया, शहीद होगी बीबी। उससे पहले पीपल पार्टी कब पंजाब में दाखिल हुई है? पंजाब पीपल पार्टी की लीडरशिप को कब होने दिया गया है? तो जब एक जमात की लीडरशिप को आप दाखिल नहीं होने देंगे पंजाब में, तो फिर आप कौन नहीं होने दे रहा? मुस्लिम लीग नून नहीं होने दे रही, जो भी ताकतवर तबके थे, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक सोच थी, एक गठजोड़ था, एक एलीट कैप्चर था। आपके अंदर ये ख्वाहिश कहां से आई कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद होना चाहिए? देखिए, वो मैं एक डिस्कशन हो रही थी पंजाब के फ्यूचर के हवाले से, पार्टी के डिस्कशन। तो मैं समझता हूँ जो नौजवान है या ओवरसीज है ना जी, जो पीटीआई का बना वेल विशर था, ये मेजॉरिटी लोग, मैंने बहुत सारे देखे, मैं स्कॉटलैंड गया हूँ, मैं अमेरिका कनाडा गया हूँ, बहुत मुल्कों में, ये पुराने लोग सारे पीपल्स पार्टी के लोग थे। मेजॉरिटी लेफ्ट माइंडेड प्रोग्रेसिव लोग, ये लोग थे। वो उनको कहा गया कि शायद ये पुरानी जमातें अब इस मुल्क को नई उनकी सोच थी, एक तब्दीली, हकीकी तब्दीली चाहते थे, और हकीकी आज़ादी का उनको नारा दिया गया। ये नहीं कहा गया हकीकी आज़ादी और चीज़ है, मुझे आप इक़्तिदार दें तो ये आज़ादी नहीं है, ये इक़्तिदार की ख्वाहिश है। आज़ादी मांगना और चीज़ है, इक़्तिदार मांगना और चीज़ है। मांगा इक़्तिदार जा रहा था, लोगों को बावर कराया जा रहा था कि हम आज़ादी मांग रहे हैं।
حالانکہ وہ اقتدار مانگ رہے تھے. چند صاحب میں اب بھی نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو آزادی مانگ رہی ہے. نہیں, میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوں. وہ اقتدار مانگتے ہیں. آزادی جب مانگتے ہیں نا تو پھر آپ جوڈیشل ریفارمز کرتے ہیں, پھر آپ ثاقب نثار کے ذریعے جوڈیشری نہیں چلاتے, پھر آپ غلط جج آپ کی مرضی کا ہو, پھر آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ججز اپوائنٹمنٹ تبدیل ہونی چاہیے, جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے, اس ملک میں پھر ایکسٹینشنیں نہیں ہونی چاہیے, اس ملک میں پھر آپ اپنی مرضی کے افسر لگا کے اپنی مرضی کی بیوروکریسی لگا, اداروں میں پھر ریفارمز ہوتی ہیں, پھر مرضی کے بندے نہیں ہوتے, مرضی کے اداروں کی ریفارمز ہوتی ہیں. چند صاحب آپ کو نہیں لگتا آج سے 1.25 سال پہلے 1.5 سال پہلے آپ پاپولیرٹی کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے, کوئی شک نہیں پی ڈی ایم پاپولر تھی, آپ پاپولر تھے, مسلم لیگ نہیں, نون پی ڈی ایم پاپولر پاپولر نہیں تھی. آج سے 1.25 سال پہلے نون لیگ اپوزیشن جماعتیں نون لیگ پاپولر تھی. اپوزیشن پنجاب میں نون لیگ پاپولر تھی. انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے نا, تو آج جب آپ یہ بات کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں میں کوئی غلطی میرے سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت آپ کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل کلین سویپ کرے گی یا وہ پاپولر بہت زیادہ پاپولر ہے 100. ایسی کوئی جماعت نہیں, ایسی کوئی جماعت نہیں پنجاب میں. میاں صاحب ہمیں اب تو یہی سمجھ آتی ہے نا, جس طرح سندھ میں پیو پارٹی ہے نا, نظر آ رہی لوگوں کو, پنجاب میں اس طرح کوئی جماعت نہیں. میاں محمد نواز شریف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, تو ان کی خواہش ہے, کون روک سکتا ہے؟ نہیں, خواہش ہونی چاہیے. آپ کو ظاہر ہے کہ بلاول بننا چاہتے ہوں, ہمیں سمجھ آئے گی کہ بھائی ایک بندہ ہے اس نے آج تک نہیں کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ایسا ہڈن ٹیلنٹ موجود ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ڈیلیور کر سکتا ہو, اچھا لیڈ کر سکتا ہو. ایون مریم بی بی کے بارے میں یہ بات, 4تھی مرتبہ مجھے بتائیں میاں صاحب کیوں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, ایسا کیا کریں گے, ایسا نیا کیا کریں گے؟ آپ کے ذریعے دیکھیں, زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں, کوئی پتہ نہیں کل کو لڑنا ہے نہیں ہونا, کیا ہونا ہے. ہمارا بیوروکریٹک سسٹم, ہمارا جوڈیشل سسٹم کولیپس کر گیا. جب تک سسٹم ٹھیک نہیں آپ کریں گے یا سسٹم کو ریفارم نہیں کریں گے, جس کو مرضی وزیر اعظم بنا دیں, بہتری نہیں آئے گی. صحیح. چند صاحب میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ملتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک کا وقت کم رہ گیا ہے, ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چند صاحب ذرا کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی اس کے اوپر بات کریں, بہت سارے معاملات ہیں. ایک مجھے یہ بتائیے کہ لطیف کھوسہ صاحب کی رکنیت ختم کر دی, وال آف شیم بنائی, پیپلز پارٹی کا وہ چند ورکروں کی رائے ہو سکتی ہے, وال آف شیم پارٹی کی کوئی رائے نہیں ہے. ہمارا ایک ورکرز ہیں لاہور کے یا کچھ پنجاب کے ایسے ہیں لوگ جنہوں نے بنائی ہے, ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, پارٹی کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب کا کیا سٹیٹس؟ پارٹی کے لوگ ہیں یار, وہ سینئر لوگ ہیں پارٹی کے. پارٹی اگر ان کو میرے تو نہیں خیال کبھی نکالے گی, جب ان کو نکالے گی تو ان کو سنے گی, ان کو کوئی شو کا نوٹس جائے گا, پھر وہ ان کی باقاعدہ ان کو پارٹی میں ان کا موقف سامنے آئے گا. ایک پورا پروسیس ہوتا ہے کسی کو پارٹی سے نکالنے کا, ہمیں تو نہیں آپ نکال سکتے. ایک بندے نے لمبا عرصہ اپنی زندگی گزاری ہے پیپلز پارٹی میں یا کسی بھی پارٹی میں, تو آپ ان کو نکال دیں, ایسے نہیں ہوتا. اچانک ٹی وی سکرینز کے اوپر خبریں فلیش کرنے لگیں, ندیم افضل چند جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں, سیاست سے کنارہ کشی کر سکتے ہیں, یہ کہاں سے آئی ہیں خبریں؟ لیکن جی میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے اب 99 میں پریکٹیکلی میں پالیٹکس میں آیا تھا, 24 سال ہو گئے. یونین ناظم سے میں شروع ہوتا ہے, ایم این اے تک آیا ہوں, اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن میرے والد صاحب نے 50 سال سیاست کی ہے, تو جو ایک سوچ تھی نا, ایک سٹرگل, ایک سوچ کہ اس پاکستان کو کوئی اچھے طریقے سے آگے لے کے چلے, ہم کنٹریبیوٹ کریں, تو پھر ووٹ بھی مانگنے جاتے ہیں, بجائے لوگ کسی نظریے کو یا پارٹی کو ووٹ دیں, منتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں, بھیک مانگنی پڑتی ہے ووٹوں کی بھی. پھر آ کے افسروں کی بھیک مانگیں لوگوں کے لیے, پہلے لوگوں سے بھیک مانگیں, اگر جیت جائیں یا ہار جائیں, پھر افسروں سے بھیک مانگیں, پھر لاہور اسلام آباد کے چکر لگائیں, دفتروں کے بھیک مانگیں. کوئی سسٹم تو ہم ڈیولپ کر نہیں سکے کہ لوگوں کو ریلیف ملے. پھر جو لوگوں کی تھانوں کچہریوں میں, عام دفاتر, سرکاری دفاتر میں جو حالت دیکھتے ہیں, اور پھر جو میں جب ان بابوؤں کو دیکھتا ہوں, ایلیٹ کلاس کو دیکھتا ہوں, تو سچی بات ہے دکھ ہوتا ہے. پھر سمجھا جاتا ہے کہ شاید 24 سال میں ہم آگے کی طرف نہیں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے. بھائی گلریز افضل چند نے پریس کانفرنس نہیں کی, اگرچہ وہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف میں نہیں تھے, والد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, ندیم افضل چند پاکستان سے باہر تھے, یہ واقعہ بھی شاید اس کی وجہ نہیں. یہ واقعہ تو ہے کہ اس کا واقعہ کا تو ہمارے اندر دکھ ہے اور رہے گا جب تک کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی. میں بالکل دکھ رہے گا, اور انشاءاللہ پروردگار انصاف کرے گا. سیاست پہ بات ہوتی رہتی ہے. چند صاحب وقت بہت کم رہ گیا ہے, میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتا ہوں. ابھی
آپ ہی کے ایریا کے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں. یہ جو پوری بیلٹ ہے، کشمیر کا ایریا کر لیں، اس کے علاوہ یہ گجر خان، گجرات، کھاریاں، جیلم، منڈی بہاؤالدین، ملکوا، یہ اس تمام ایریا ہے. یہاں سے لوگ کوشش کرتے ہیں جانے کی. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں، یہ جو یورپ جانے والی ایک کشتی حادثہ ہوا یونان کے ساحلوں پر، ان کی فیملیز اس وقت کیا بات کر رہی ہیں، ذرا سنوائیں. تے کار بار بیچ کے زیور بیچ کے تے ماں پیو ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣ. ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਾਓ. چند صاحب، یہ آپ کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جب جاتے ہیں یہاں، یہ چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کو ایک تو پاکستان میں ان کو کوئی بزنس اپرچونٹی یا کاروبار یا نوکریوں کی ان کے پاس نہیں ہوتی. دوسرا، ان کے ہمارے معاشرے میں ایک سوشل پریشر بھی ہے کہ ان کی برادری کے لوگ، ان کے گاؤں کے لوگ باہر جا کے سیٹل ہو گئے ہیں، بڑی ان مزدوری کرتے ہیں، پیسے کما واپس بھیجتے ہیں، ان کا اچھا گھر ہوتا ہے، اچھا لیونگ سٹائل ہوتا ہے، تو پھر یقیناً ایک ریس ہوتی ہے، ایک دیکھا دیکھی. ہمارے ہاں تو یہ بہت، ایک گاؤں میں پہلے 500 بندہ اگر باہر تھا آج سے 10 سال پہلے، تو آج اسی گاؤں سے 2000 بندہ باہر ہے، یعنی کہ 1500 بندہ ان 10 سالوں میں اور چلا گیا. یہ لوگ کلائنٹس کیسے بنتے ہیں؟ مطلب ریاست اگر یہ ڈھونڈتے حکومت اگر ہیں، ڈیلیور دیکھیں، کرے، میں اگر وہ پکا گھر بنانے کی خواہش، بہن کی شادی کرنے کی ریاست خواہش، کی ذمہ داری ہو، اگر یہ آپ اگر پکا پولیٹیشنز اس ایریا کے، ہماری المیہ حکومت، یہی ہے کہ اگر ریاست میں ہم اور بڑے عہدیداروں کو پلاٹ، گھر، پلازے دینے سے ہمیں فرصت ہو، مراعات دینے سے ہمیں فرصت ہو، تو ہم ان بیچاروں کو جو کشتیوں میں ڈوب کے مرتے ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان جائے. یہ فیملیز کس کے اوپر اپنی FIR کروائیں؟ یہ تو ساری ہمارے اوپر، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ، ہماری جو ایلیٹ رولنگ کلب ہے ہمارا اس ملک کا، ان کے اوپر FIR بنتی ہے ان کی. تو یہ جو بھیجنے والے ہیں، جو آج رولنگ کلب جو ہے، جو اس ملک کو جو نچوڑ رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پیسے، مطلب اس ملک کو، سچی بات ہے، ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے جن کے پاس ایک چیز کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے، انہیں نہیں پتا یہ کون کر رہا ہے. ایجنٹس کرتے ہیں، ایجنٹس کا سارا کچھ پتہ ہے. اب میرے خیال ہے 2 ضلعوں میں، سرگودا، گجرات، منڈی بہاؤالدین اور گجرات میں کچھ نہیں تو 100-200 ایجنٹس ہوں گے. کئی ریکارڈر بھی ہوں گے، کئیوں کے کیس عدلیہ میں چل رہے ہیں، کئیوں کے کیس FIA کے پاس پینڈنگ پڑے ہوں گے، چلان ہی نہیں سبمٹ ہو رہا ہوگا، کئیوں کی صلح ہو گئی ہوگی، پیسے واپس ہو گئے ہوں گے، کیس ڈسچارج ہو گیا ہوگا. تو 5 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ تک پھر لوگ وہاں جا پہنچتے ہیں، ترکی، لیبیا، ان کو اغوا بھی کیا جاتا ہے، پھر ان سے تاوان دوبارہ ان کے گھر والوں سے مانگا جاتا ہے. بڑی کربناک صورتحال ہے، بیان نہیں کی جا سکتی. یہ جو مختلف ایئرپورٹ سے جب یہ جاتے ہیں، نہیں، ایئرپورٹ سے کم جاتے ہیں. نہیں، ایئرپورٹس پہ ہمارا جب ترکی سسٹم لیبیا کافی تک، بہتر جب ہے. ترکی لیبیا اور ان ایریاز تک جب بھیجا جاتا ہے، اگر وہاں سے دیکھیں وہ پھر جینون ویزے پہ اگر کوئی جائے تو وہ اس آگے اس کے بعد وہ سارا ویزے پہ. ہماری ایئرپورٹس کا سسٹم جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے. ایئرپورٹس پہ اب اس طرح نہیں جایا جا سکتا آسانی کے ساتھ. یہ بائی روڈ جو جاتے ہیں لوگ، جو پھر ایک ملک کا ویزا لگوا کے جاتے ہیں، وہاں سے آگے پھر ڈنکی لگاتے ہیں، کوئی ترکی جاتا ہے، کوئی لیبیا جاتا ہے، کوئی عراق جاتا ہے، کوئی ایران جاتا ہے، وہاں سے آگے نکلتے ہیں، کوئی بائی روڈ ادھر سے کوئٹہ سے آگے نکل جاتے ہیں، افغانستان سے لوگ آگے. یہ کتنا مشکل کام ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو یہ سارا کام کرتے ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ پیسے کی بھی ایک تو ایڈمنسٹریٹو طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ کو روکنا پڑے گا، حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. دوسرا، ہماری ریاست کو ماں بننا پڑے گا، جینونلی ماں بننا پڑے گا، صرف نعروں کی یا شعروں کی حد تک نہیں بننا پڑے گا. جب اس نوجوان کی جینون ماں بنے گی تو پھر وہ اس کو اس ملک سے بھی پیار ہوگا. ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ اب جو غریب ہے نا، اس کو اپنی غربت، پیٹ کے درد سے ملک سے پیار کم ہوتا جا رہا ہے. اس کو اپنے خاندان کا کرب لے کے ڈوب رہا ہے. اس کو اپنی بہن کی جو جوانی میں جو بیٹھی ہے، جو بڑھاپے کی جو آ رہی ہے، اس کے اوپر وہ شادی، وہ جو اس کا بچے نہیں پڑھ رہے، جو بچے علاج کے بنا مر رہے ہیں. تو بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی لڑائی چل رہی ہے جس قسم کی، اس میں یہ والے مسائل، ان کے اوپر کوئی توجہ جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ہے توجہ تو یقیناً پتہ سب کو ہے، پتہ سب کو ہے. حکمرانوں سے جب ایلیٹ ہم اسلام آباد پہنچتے ہیں نا، یا اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں، سناتے ہم کم لوگوں ہیں، ہم ایسی وہ سر سناتے ہیں جو اگلے کے کانوں کو اچھی لگے. میجارٹی یہی بدقسمتی ہے ہماری. لیکن تلخ حقیقتیں ہیں، اور ریاست کو اور حکومت کو
ان تلخ حقیقتوں پہ تدارک کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو نوجوان نسل، یہ جو غریب، یہ وقت نہیں. بہت 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 کم رہ گیا. کوئکلی استحکام پاکستان پارٹی جینون ایک ایفرٹ ہے، کوئی بنا رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ استحکام لا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ استحکام لاتی ہے پارٹی یا عدم استحکام لاتی ہے، یہ تو تاریخ بتائے گی. اس سے پہلے تو آج تک جتنی استحکام پارٹیاں بنی ہیں وہ استحکام کے لیے استعمال نہیں ہوئی، عدم استحکام کے لیے ہوئی. تو آپ ایک جینون پولیٹیکل فورس جس کی عوام میں روٹس بھی ہیں، چلیں پنجاب میں لیکن تھوڑی اب- کمزور اب ہو گئی ہوں گی، میں- آپ اب اسے میں- ریزسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت نئی پارٹیاں اتنی آسانی سے نہیں بن سکتی. پبلک اتنی میچور ہو چکی ہے، پبلک کے یہ اندر کس کی ٹیم بی ہے؟ یہ کون سی سب کو- پولیٹیکل پارٹی کی ٹیم یار بی ہے؟ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، سب کو پتہ ہے کس کی یہ ہے، کس کی بی ہے. یہ آپ میرے سے سوال نہ کرو، کسی اور سے کر لو. آپ کو میں ہی ملا ہوں سارے سوالوں کے جوابوں کے لیے. کچھ جواب اگلے صفحے پر تلاش کرو، بقیہ نمبر 6 صفحہ نمبر 7 پر، صفحہ نمبر 4 پر کر لو. چلو سر صاحب، الیکشن میں کوئی اتحاد کا چانس پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل چانس ہوتے ہیں. پولیٹیکل جماعتوں کے اندر ڈائلاگ کوئی ہٹ درمی نہیں ہوتی، ہو سکتے ہیں چانس. پابندی نہیں لگے گی؟ نہیں، میرے پولیٹیکل جماعتوں پہ کیسے پابندی؟ ان اشخاص پہ لگے گی جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے یا جو جلاؤ گراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. ان کو تو ذرا ان سے نپٹا جائے گا، ادروائز سیاسی جماعتوں پہ کب پابندیاں لگی؟ نہیں لگ سکتی. ٹرائل فوجی عدالتوں میں، نارمل عدالتوں میں؟ نہیں، عدل ہونا چاہیے، عدل کا دامن. میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے، میں عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. باتیں بہت ہیں، وقت اگر ختم ہو عدل گیا. آپ دے سکیں گے تو یہی لوگوں کو آپ باور لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا. معاملات بہت سے ہیں چند صاحب، وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.